بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گنہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطانی مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا جس نے عزازیل اور ابلیس کو بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کے بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصوں بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوئی تھی۔ جب بھی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا، جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابل اور قابل کی پیدائش ہوئی تھی۔ حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابل کی بہن تھی اور لیودا حابل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابل کا نکاح حابل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا۔ اقلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اقلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور حد درمی سے قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کا ایک راستہ نکالا کہ آپ نے حابل اور قابل دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اقلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، لہٰذا اس نے کچھ اناج اٹھا لایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کی تھی۔ قابل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کی اناج لے کر آیا، جبکہ حابل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔
دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا، اور قابل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں ہی فیصلہ ہو گیا، خدا حابل کی قربانی سے راضی اور قابل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطانی لائم جو ابتدا سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل لیا۔ قابل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کریں۔ اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابل کو معلوم چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ حابل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا، اور شب وہ روز حابل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابل جب بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ توریت کے باب پیدائش میں بھی قابل اور حابل کا مکمل واقعہ ملتا ہے، جنہیں قائم اور ایبل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ توریت مقدس کے باب پیدائش میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا
کہ قائم اپنی کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اس کی ہدیے کو منظور کیا، پھر قابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قیام نہایت ہی غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا، اور قابل نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قابل نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ خداوند نے کہا، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ تب قابل نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے۔ اور میں سو قابل خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔